الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک عرصے سے ہمارا جو ہے وہ یہاں ہفتہ وار درس جو ہے وہ درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے. پچھلی دفعہ ہم نے جو ہے وہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم پورے قرآن کا مطالعہ جو ہے وہ اس کا آغاز کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آج ہماری پہلی کلاس ہے، اور اس پہلی کلاس میں ہم سورہ فاتحہ سے آغاز کر کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 تک انشاءاللہ جو ہے وہ آج پڑھیں گے. پھر اسی طریقے سے یہ سلسلہ ہمارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چلتا رہے گا، اور مجھے انشاءاللہ قوی امید ہے کہ 120 درسوں کے اندر ہم یہ قرآن حکیم کا مطالعہ جو ہے وہ مکمل کر لیں گے. سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. قرآن حکیم کے ترجمہ کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں جی کہ قرآن حکیم کا فہم یہ ہر انسان کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. جو بھی ایمان لایا ہے اس کے لیے ضروری ہے. لیکن ہمارے اس دور کے اندر جو ہے نا وہ قرآن حکیم کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو اس کا مقام ہے. ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہماری اکثریت جو ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن حکیم کے اندر لکھا کیا ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی آدمی سے یہ کہیں کہ یہ اسٹامپ ہے، ایک اسٹامپ لکھ کر میں آپ کو دیتا ہوں، اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر دستخط کر دیں، تو آپ اس کے اوپر دستخط نہیں کریں گے جب تک کہ آپ یہ اس کو پڑھ نہ لیں. اور اگر میں آپ کو جو ہے وہ مجبور بھی کروں، زیادہ زور بھی دوں، تب بھی آپ یہ کہیں گے کہ جی میں دستخط کر کے جو ہے وہ خود کسی الجھن میں پھنس سکتا ہوں. مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس چیز کے اوپر دستخط کر رہا ہوں. یہ دستخط جو ہے نا، یہ اصل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتی ہے تصدیق. جب آپ نے ایک اسٹامپ کے اوپر دستخط کر دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی تصدیق کر دی.
اور یہ قرآن حکیم کے اوپر ایمان بھی جو ہے نا یہ بھی تصدیق ہے، تصدیقم بالقلب، یہ تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑی تصدیق ہے. لیکن یہ تصدیق ہم بغیر ہی پڑھے اور بغیر ہی سمجھے جو ہے وہ کرتے ہیں. اور اس میں کئی سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم جو ہے یہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتا، یا عام لوگوں کا سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے، مخصوص لوگوں کے لیے ہے، یا جیسے عام طور پر ایک تصور ہے کہ علماء جو ہیں ان کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن حکیم میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا، کہیں یہ نہیں فرمایا اللہ کی طرف سے کہ یہ مخصوص لوگوں کے لیے. قرآن حکیم کے اندر دو ہی باتیں آئی ہیں. ایک فرمایا کہ یہ ہدی للناس ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری بات یہ آئی ہے کہ ہدی للمتقین ہے، یعنی انسانوں میں سے جو بچنے والے ہیں، بچنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جہنم سے بچنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جنت میں داخلے کے لیے مخلص ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے. باقی معلومات علم تو جو بھی پڑھے گا اس کو حاصل ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے ایک اور بات بھی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو چیز عام لوگوں کی ضرورت بنائی ہے اس کا حصول بھی مشکل نہیں رکھا اللہ نے. مثال کے طور پر آکسیجن ہے، ہم سانس لیتے ہیں، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، جو بھی سانس لیتا ہے نا اس کی ضرورت ہے زندہ انسان کی. اللہ تعالیٰ نے اتنی وافر پیدا کی ہے کہ کسی آدمی کو دقت نہیں ہوتی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور ہمیں مل جاتی ہے. اس کے بعد جو اہم ترین چیز ہے وہ پانی ہے، لیکن آکسیجن وہ چیز ہے جس کے بغیر ہم 2 منٹ نہیں زندہ رہیں گے. اگر یہ ہو جائے جس طرح عام طور پر ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل کا پٹرول ختم ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پٹرول پمپ ہے وہاں تک اس کو چلا کے لے جاتے ہیں، تو یہاں پر آکسیجن ختم ہو گئی تو ہم چاہیں کہ یہ دکان تک چلے جائیں گے جہاں سے ہم لے لیں گے تو ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے. البتہ پانی جو ہے اس کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں، 1-2 دن نکال جائیں گے، نہیں بھی ملے گا تو کہیں نہ کہیں پانی مل جائے گا اور فری میں ہی مل جائے گا. باقی یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی کہتا ہے جی نیسلے کا پانی مجھے چاہیے اور فلاں چاہیے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن پینے کے لیے پانی آپ کو فری مل جائے گا کہیں نہ کہیں سے. اس کے بعد خوراک ہے، خوراک ذرا اس سے مشکل بنائی ہے. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں لوہا جو ہے نا وہ عام ضرورت ہے، سونا تو ایک آرائش ہے نا، تو سونا بہت کم پیدا کیا اللہ نے، لوہا زیادہ پیدا کیا. تو اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کو ذریعہ بنایا قرآن حکیم کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مشکل بنا دیا کہ انسان اس قابل ہی نہیں ہے، انسان اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ان اصولوں کے برعکس بات ہے. باقی یہ سمجھ لیں قرآن حکیم کی ایک تو تعلیم کا وہ لیول ہے یا تفہیم کا وہ لیول ہے کہ جو ایک عام آدمی جو ہے وہ یہ صلاحیت جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کر لیتا ہے. لیکن ایک وہ ہے کہ جس کے لیے زیادہ مشقت جو ہے وہ انسان کو چاہیے. ہم جو ہے نا وہ علماء وغیرہ سے بعض معاملات میں رجوع کرتے ہیں، تو میں اس کو اس طریقے سے سمجھایا کرتا ہوں کہ ایک ہے جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ ایک MBBS ڈاکٹر ہے اور ایک اسپیشلسٹ ہے.
ہم عام جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اس مسئلے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ کسی خاص کے پاس چلے جائیں، اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں۔ تو ایک ہدایت وہ ہے جو تمام انسانوں کے لیے جو ہے نا اس کو کوئی مشکل نہیں رکھا اللہ نے۔ البتہ یہ ہے کہ جو بعض چیزیں ہیں، مسائل جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے لیے علماء کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جا سکتا ہے اگر کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ پیش آئے۔ قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے احکام بھی نازل کیا اور حکمت بھی نازل کی، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو لہٰذا اس میں بہت ساری حکمت بھی ہے، جہاں مسائل ہیں وہاں علماء سے جو ہے وہ رجوع جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ویسے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں ہماری مساجد میں جو ائمہ حضرات ہوتے ہیں وہ کوئی عالم نہیں ہوتے، وہ جو ہے وہ مسئلے بتاتے ہیں لیکن وہ عالم نہیں ہوتے۔ بعض اوقات کوئی مسئلہ زیادہ بڑا ہے تو پھر وہ بھی کسی جو ہے وہ دوسرے عالم کے پاس چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دو عالم اتفاق کر لیں، دو عالم جو ہے ان میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، کتنے معاملات میں جو ہے وہ اختلاف ہے۔ تو لہٰذا جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں ایک قرآن حکیم کی ہدایت کا وہ لیول ہے جو ہر انسان کو وہ اس کو سمجھنا، اس ہدایت تک اس کی رسائی ہونا، یہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور ہم اصل کے اندر جو ہے اسی لیول کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ کوئی فقہی مسائل جو ہے اس کے اندر ڈسکس نہیں ہوں گے، لیکن ایک تذکیر، نصیحت جو قرآن حکیم تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ بیان کرتا ہے، تو ہم اپنی اس کلاس کے اندر جو ہے اسی کو پیش نظر رکھیں گے۔ ایک بات میں اور اس حوالے سے عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا درس قرآن ہے اس کا ایک تعلق ہے علماء کی سوچ سے بھی۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، شیخ الہند محمود الحسن۔ یہ سبز رنگ کا ایک قرآن حکیم عام طور پر جو وہ ملتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے تفسیر عثمانی، اس کا جو ترجمہ ہے وہ شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا ہے۔ یہ انگریزوں کے زمانے میں جو بھی تحریکیں چلتی تھیں وہ علماء ہی چلاتے تھے، اور علماء نے اس میں بڑی قربانیاں بھی دی۔ ایک تحریک چلی تھی ریشمی رمال، اس میں بھی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ ان کا بڑا حصہ تھا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت زیادہ فرقہ واریت اتنی نہیں تھی ہندوستان کے مسلمانوں کے، جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مجموعی طور پر جو ہے وہ لیڈر تھے شیخ الہند، علماء میں سے تھے، بلکہ علماء دیوبند میں سے تھے۔ وہ تحریک ناکام ہوئی، انگریز نے ان کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے کالے پانی جس کو کہتے تھے نا، کالا پانی، جزیرہ مالٹا، اس میں بھیج دیا ان کو، اور وہاں وہ قید رہے۔ وہاں ان کو ٹی بی ہو گئی، قید میں بڑا ظلم زیادتی انہوں نے برداشت کیا۔ جب 3rd سٹیج کی ٹی بی ہو گئی تو اس زمانے کے اندر جب وہ ٹی بی ایسی بیماری تھی کہ جس کے بعد یہ سمجھا جاتا تھا کہ بندہ مر جائے گا، تو وہ انگریز جو تھے انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ اس بنا پہ چھوڑ دیا کہ مسلمان لیڈر ہے اور ویسے بھی اس نے فوت ہو ہی جانا ہے، تو اب 3ری سٹیج میں آ کے ان کو جب وہ آزاد کر دیا، وہ ہندوستان آ گئے تو وہ بڑے سخت بیمار تھے۔ دیوبند کے اندر کوئی کنونشن ہو رہا تھا، شاید سالانہ کنونشن ہو رہا تھا، اور اس کنونشن میں ان کو جو ہے وہ بلایا گیا، تو وہ بیمار تھے، وہ آ نہیں سکتے تھے، تو ان کو چارپائی کے اوپر جو ہے وہ لے آیا گیا، ان کی چارپائی آ کر سٹیج پر رکھی گئی۔ پھر ان سے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ آپ کچھ اظہار کریں، کیونکہ وہ کوئی
اتنا لمبا چوڑا اظہار تو کر نہیں سکتے تھے. تو بہرحال انہوں نے جو اظہار کیا اس میں جو اہم بات کہی، وہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ مفتی شفیع صاحب جنہوں نے معرف القرآن تفسیر بھی لکھی ہے، ان کی کتاب وحدت امت، اس کے اندر یہ بات موجود ہے. انہوں نے کہا، شیخ الہند نے، یعنی راوی یہ ہیں، کہتے ہیں شیخ الہند نے یہ بات کہی کہ میں نے اپنی قید کے اندر جو کچھ بھی غور و فکر کیا ہے کہ مسلمانوں کو زوال کیوں آیا، تو اس زوال کے 2 اسباب میری سمجھ میں آئے ہیں. ایک یہ ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہیں، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت ہے. اور میں وہاں سے یہ ارادہ لے کر آیا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی یا جتنی زندگی دی، تو میں ابھی اپنی باقی زندگی جو ہے وہ قرآن کریم کو عام کرنے اور یہ فرقہ واریت جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کرنے کے اندر جو ہے وہ صرف کروں گا. اور اس کے لیے جو ان کا کہنا تھا وہ یہ تھا کہ عوامی درس قرآن ہونی چاہیے، یعنی ایسے درس قرآن جس سے عوام مستفید ہو سکیں. مثال کے طور پر اب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی کس لیول کا، کوئی کس لیول کا ہے. اگر کوئی آدمی ایسا درس قرآن جو ہے وہ دیتا ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، باقی بڑی علمی اونچی اونچی باتیں ہوتی ہیں، تو ظاہر بات ہے اس سے لوگ استفادہ نہیں کر سکتے. ایسی بات ہونی چاہیے کہ عام لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آئے، عام لوگوں کو استفادہ ہو. اور ظاہر ہے اگر قرآن ان کو سمجھ آئے گا تو ان کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، اور فرقہ واریت بھی خود بخود جو ہے وہ کم ہوگی انشاءاللہ اگر یہ ہوگا. بہرحال یہ بدقسمتی ہے کہ وہ شیخ الہند پھر زیادہ دیر زندہ نہیں رہے، اور ان کے بعد جو لوگ تھے انہوں نے تفسیریں بھی لکھی ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن عوامی درس قرآن یعنی قرآن کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ عام عوام جو ہے اس کو بھی سمجھ آئے کہ اللہ کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، تو یہ کام بہرحال نہیں ہوا. یہ کام کیا ہے تو یا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے تفہیم القرآن کے ذریعے سے، یا پھر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب وہ بھی یہی کہتے تھے کہ میں بھی یہی کام کر رہا ہوں کہ میرا پیغام یا قرآن کا پیغام جو ہے وہ میرے ذریعے سے عام لوگوں تک پہنچے. اور ہم بھی یہی اصل کے اندر جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کا پیغام عام لوگوں کے لیے بھی ہے، یہ صرف خاص کے لیے نہیں ہے. قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کسی صحابی کو منع نہیں کیا کہ تیرا وہ لیول نہیں ہے لہذا تو قرآن جو ہے وہ سیکھنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، بلکہ حکم تو یہ ہے کہ قرآن سیکھو اور سکھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے اوپر جو ہے وہ یہاں تک فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، میری طرف سے ابلاغ کرو، اگرچہ ایک آیت بھی جو ہے وہ تمہیں آتی ہے تو اسے ہی آگے جو ہے وہ پہنچاؤ. تو یہ ہے جی اصل کے اندر وہ مقصد جو اس وقت ہم آغاز کر رہے ہیں کلاس کا، تاکہ عام لوگوں تک قرآن کریم کا جو ہے وہ یہ پیغام پہنچے. اس میں سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کا مطالعہ کریں گے. سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ مکہ کے اندر نازل ہوئی. مکہ میں بھی سورہ فاتحہ کا جو زمانہ نزول ہے یہ ابتدائی زمانہ ہے. 40 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا، اور 40 سال کے بعد پھر آپ تقریباً 12 یا 13 سال مکہ میں رہے ہیں، پھر ہجرت کی ہے. تو ابتدائی زمانے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو وحی کے نزول کے بعد جو زمانہ شروع ہوتا ہے نا، جو وقت شروع ہوتا ہے، تو اس میں
یہ آغاز کا وقت ہے، آغاز کا زمانہ ہے، وحی کے اعتبار سے 5ویں وحی ہے، یعنی پہلے 4 دفعہ وحی ہوئی تھی، 5ویں دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن حکیم کا کوئی مقام جو ہے وہ نازل ہوا تو وہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ نازل ہوئی، اور پوری کی پوری سورت ایک ہی دفعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل فرما دی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک ایسا انسان جسے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو گئی ہو، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہو، اللہ کا تعارف حاصل ہو گیا، اس انسان کے جو احساسات ہیں یا اس کے تاثرات ہیں، یا ان احساسات اور تاثرات کی بنیاد کے اوپر انسان جو ڈیسیجن لیتا ہے، جو عہد فیصلہ کرتا ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ پھر انسان کی ترجیحات کیا ہیں جس نے اللہ کو پہچان لیا ہے، ان کا تذکرہ ہے، اور پھر ان ترجیحات کی بنیاد کے اوپر یا احتیاجات کی بنیاد کے اوپر ایک انسان جو ہے اس کی آرزو یا تمنا کیا ہونی چاہیے، یا کیا اس کی جو ہے وہ آرزو تمنا ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ بیان کیا۔ اچھا، ایک چیز میں اور بھی آپ سے عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے حوالے سے ایک مکتبہ فکر جو ہے وہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، اور جن کے شاگرد امین احمد اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے بھی غور و فکر کیا ہے قرآن حکیم کے اوپر، اور انہوں نے قرآن حکیم کے حوالے سے 7 حصوں میں قرآن حکیم کو تقسیم کیا۔ ایک تو ہماری وہ 7 منزلیں ہیں نا، اس سے ہٹ کر یہ بات، یہ پرانی تقسیم نہیں ہے، یہ ان کی تقسیم ہے، اور اس میں بھی ان کی جو ہے نا وہ بڑی ریسرچ ہے، ایسے نہیں ہے کہ ایسے ہی جو ہے وہ کوئی بات کی ہو انہوں نے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس اس کے اوپر اتنی گفتگو کا تو وقت نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور عرض کر دوں کہ وہ جو 7 گروپ انہوں نے بنائے ہیں نا، تو ان گروپوں میں پہلا گروپ جو ہے اس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اور سورہ مائدہ کے اوپر جا کر وہ گروپ مکمل ہوتا ہے، اس سے آگے جو ہے وہ دوسرا گروپ شروع ہوتا ہے۔ زیادہ دلچسپی ہو تو پھر آپ ان کی تحریروں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تدبر قرآن امین احمد اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی اعلیٰ درجے کی تفسیر ہے، اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی آدمی کو دلچسپی ہو۔ ویسے محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیان القرآن میں بھی ان گروپوں کے حوالے سے تذکرہ موجود ہے، جو فراہی مکتبہ فکر جو ہے جو تحقیق ان کی ہے، اس کا ذکر اس میں بھی موجود ہے۔ اچھا جی، اب ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو گیا ہے، اللہ کی پہچان ہو گئی ہے، یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی پہچان میں پہلی چیز ہے فطرت کی سلامتی۔ اگر انسان کی فطرت سلامت ہو تو وہ جو ہے نا وہ اجمالی طور پر اللہ کی پہچان اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ جب فطرت جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ پھر یہ وہ پہچان جو ہے وہ مٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ روم کے اندر فرمایا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، اور ہم اکثر یہ کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اسلام دین فطرت ہے، جو ہے وہ فطرت کے مطابق ہی اسلام جو ہے
جو بھی دین ہے یہ فطرت کے مطابق ہے. تو اگر فطرت انسان کی جو ہے وہ سلیم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اجمالی طور پر اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اسے حاصل ہو جاتی ہے. البتہ تفصیلات جو ہے وہ پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کو رہنمائی دی گئی اس کے ذریعے سے پھر جو ہے وہ انسان کی اس کمی کو پورا کرتی ہیں جو اس کے اندر جو ہے وہ یہ احساس پیدا ہوتا ہے نا، یعنی اللہ کی معرفت کے نتیجے میں اب اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے تفصیل کا، تو وہ تفصیل پھر اسے جو ہے وہ پیغمبروں کی رہنمائی یا پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہدایت ملتی ہے اس کے ذریعے سے پھر وہ تفصیلات کا بھی انسان کو جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. یہاں اصل میں ایک سلیم الفطرت انسان جو ہے اس کے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے تاثرات اور احساسات کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کل تعریف اور کل شکر وہ اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی یہ جو ہے نا وہ اگر انسان کی فطرت سلیم ہے اور اس نے غور و فکر کیا ہے تو وہ یہ جان لیتا ہے کہ یہ جو اللہ کی تخلیق ہے یہ سنجیدہ تخلیق ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے. لہذا جنہوں نے اس کو کھیل سمجھا ہے یا جنہوں نے اسے سنجیدہ تخلیق نہیں سمجھا ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ ہے ایک دن جو حساب کتاب کا دن جسے ہم کہتے ہیں. اس جو ہے نا وہ مقصد کے لیے وہ دن کہ جس میں جنہوں نے اللہ کی تخلیق کو سنجیدہ تخلیق قرار دیا اور جنہوں نے اس کو ایک مذاق یا کھیل سمجھا ان کے اندر جو ہے وہ فرق کرنا ہے. لہٰذا وہ یہ مانتا ہے کہ ایسا ایک دن ضرور آئے گا، مالک یوم الدین، جس دن وہی مختار ہوگا، وہی مالک ہوگا، کسی کے پاس اختیار نہیں ہوگا. جس طرح قرآن کریم کے اندر غالباً سورہ مومن ہے اس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں نا کہ اس دن یہ پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ تو اس دن پھر وہ جواب دے گا، یا جواب دیں گے فرشتے دیں گے یا جو بھی ایمان والے ہیں وہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج بادشاہی جو ہے وہ صرف اللہ واحد جو غالب ہے اس کی بادشاہی. تو یہ تیسرا تاثر ہے. یہ تین تاثر قائم ہوئے ایک ایسے انسان کے دل میں جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا. پہلا تو یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کل تعریف اور کل شکر جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. پھر وہ اللہ جو ہے وہ اپنی مخلوق کے لیے ہر وقت جو ہے نا وہ انتہائی مہربان اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے. اور تیسرا تاثر یہ ہے کہ اگر آج میں نے اس کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھایا اور اس کا نتیجہ ایک دن نکلنا ہے. جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھانا، تو اگر آج میں نے وہ جو مجھے کرنا چاہیے وہ نہیں کیا تو اس کا ایک نتیجہ نکلنا ہے، وہ ہے یوم حساب، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا وہ مالک مختار. اس دن سب بے اختیار ہو جائیں گے تو پھر میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا یہ جواب دینے کے لیے کہ میں نے تیری تخلیق کو سنجیدہ سمجھا تھا یا مذاق سمجھا تھا. تو اب اس دن کے بارے میں وہ جو ڈیسیجن لے گا، اگر اس کو واقعی یہ احساسات و تاثرات جینوئن ہے نا، تو اب وہ اس نتیجے پر پہنچے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین،
کہ مجھے اسی کی بندگی کرنی ہے، ہمیں اسی کی بندگی کرتے رہنا ہے، اسی کی بندگی کرتا ہوں اور اسی کی بندگی کرتا رہوں گا، اور اسی سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اسی سے مدد طلب کرتا ہوں اور اسی سے مدد طلب کرتا رہوں گا۔ یعنی ایسے انسان جن کو واقعی اللہ کی پہچان ہو گئی ہے، اللہ کا تعارف ہو گیا ہے، تو وہ ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، ایک فیصلے تک پہنچتے ہیں، ایک ڈیسیجن لیتے ہیں، اور وہ ڈیسیجن یہ ہے کہ ہمیں اپنی آئندہ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنی ہے۔ یہ عبادت جو ہے نا وہ محدود معنوں میں نہیں میں کہہ رہا، پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا، اس کا نام عبادت ہے، کیونکہ ابد کا کام جو ہے نا وہ پوری زندگی صبح شام دوپہر، اور کوئی مطالبہ نہیں آقا سے اس کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اس کی فرما برداری جو کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ لہذا میں ہمیشہ اس کی عبادت کروں گا، اب بھی کر رہا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا، اور ہمیشہ اپنی کسی بھی خواہش کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، وہ جو ہر وقت مہربان ہے، ہر وقت رحم کرنے والا ہے، تو میں اسی سے مدد مانگتا ہوں اور اسی سے ہی مانگتا رہوں گا۔ یہ اب یوں سمجھ لیں کہ یہ فیصلہ ہے ایک ایسے انسان کا جس نے اللہ کو پہچان لیا، اور پہلی 3 آیات میں اس کے تاثرات بیان ہوئے ہیں، اور چوتھی آیت کے اندر جو ہے وہ اس کا ان تاثرات کی بنیاد کے اوپر جو اس کا عہد ہے، جو اس کا فیصلہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں بیان فرما دیا کہ اگر یہ نتیجہ نکلتا ہے، کوئی آدمی ایمان والا جو ہے وہ واقعتاً اس ڈیسیجن کو اختیار کرتا ہے، تو یہ تو واقعتاً جو ہے وہ پھر صحیح نتیجہ ہے۔ اگر یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس کا عمل نہیں ہے، تو پھر اسے غور کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان کے نتیجے میں تو ایک انسان جو ہے اس کو اسی جگہ پہنچنا چاہیے کہ اب مجھے زندگی گزارنی ہے تو اس کا بندہ بن کے، اور مجھے اگر کہیں بھی ضرورت ہے، کوئی بھی میرا مسئلہ ہے، تو میں سب سے پہلے کس کی طرف دیکھوں گا؟ اسی کی طرف جا وہ دیکھوں گا، اسی کی طرف رجوع کروں گا۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تو آدمی کر سکتا ہے ہر ضرورت کے لیے، کوئی بھی ضرورت ہے تو اس کے لیے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، لیکن جو کچھ بھی انسان مانگتا ہے ہمیشہ ترجیحات کی بنیاد کے اوپر مانگتا ہے، کیونکہ ہر انسان جو ہے نا اس کے سارے مسئلے ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہے۔ اب یہ ہے کہ بڑا مسئلہ ایک انسان کا کیا ہے؟ بڑا مسئلہ ایک ایمان والے کا یہ ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، اللہ میرے اوپر رحمت کرے اور مجھے ہدایت مل جائے۔ لہذا اب اس کی ترجیح کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے صراط مستقیم مل جائے۔ یہ اس کی ضرورت ہے، یہ اس کی احتیاج ہے، یہ اس کی ترجیح ہے۔ اگر یہ ترجیح نہیں ہے، مثلا ترجیح ہے اولاد، ترجیح ہے مکان، ترجیح ہے نوکری، ترجیح ہے بزنس، اور وہ ہدایت جو اسے آخرت کے اندر جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار کرے، وہ ہدایت اس کی ترجیح نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ پھر اس کے ایمان میں کوئی خرابی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا، لوگوں میں سے ہیں ایسے بھی
لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ اے میرے رب، ربنا آتنا فی الدنیا، مجھے دنیا میں سے دے دے، وما لہ فی الآخرات من خلاق، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس کا آخرت میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ یہ قابل غور بات ہے کہ مانگ اللہ سے ہی رہا ہے، اور اگر وہ وہاں اس مقام پہ کے اوپر آپ جا کر پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مانگ بھی خانہ کعبہ میں رہا ہے، اللہ کے گھر میں مانگ رہا ہے کھڑا ہو کر، لیکن کیا مانگ رہا ہے؟ دنیا مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے دنیا مانگ لے، تیرا آخرت میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ نوٹ کریں، یہ کسی بت سے نہیں مانگ رہا، کسی پیر سے نہیں مانگ رہا، کسی اور غیر اللہ سے نہیں مانگ رہا، مانگ اللہ سے رہا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اللہ اتنا ناراض ہے کہ اللہ سے اولاد مانگی ہوگی، اولاد سے اور نوکری مانگی ہوگی، کاروبار مانگا ہوگا، کوئی دنیا ہی مانگی ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا۔ اس سے اگلی دعا ہے کہ وہ بھی ہیں من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار، تو جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ دے دے، اور آخرت کے اندر بھی، دنیا اور آخرت میں جو ہمارے لیے بہتر دے دے، لیکن ہمارا اصل پرابلم کیا ہے؟ آگ سے بچنا، وہاں سے ہمیں ضرور بچا لے۔ یعنی ہماری ترجیح جو ہے نا وہ آخرت کے عذاب سے بچنا ہے۔ چلیں دنیا کا عذاب، کوئی بھوک تکلیف مکان ہے نہیں ہے، گزارا ہو جائے گا ہمارا، یہ گزارا ہم کر لیں گے، لیکن وہ ہم یہ سمجھے کہ آگ میں گزارا ہو جائے گا تو یہ نہیں ہوتا۔ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ سے بچا لے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر واقعی ایمان انسان کے اندر پیدا ہو گیا تو جس طرح وہ یہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ اب میں نے زندگی اللہ کا بندہ بن کر گزارنی ہے اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، تو اب اس کی سب سے زیادہ بڑی ضرورت جس میں اسے مدد چاہیے اور جو وہ مدد مانگ رہا ہے وہ ہے صراط مستقیم، کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہ مدد مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اب اس مدد کے نتیجے میں اس کی کیا آرزو ہے، اس کی کیا تمنا ہے، تو وضاحت اس کی پھر اس طرح آ رہی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر اے اللہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، تیرے انعام یافتہ لوگ، ان کا راستہ، مجھے وہ ہدایت چاہیے جو مجھے اس راستے کے اوپر جو وہ چلائے، جو پھر تیرے انعامات کے حقدار بننے والے ہیں یا بنے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا۔ اور تیسرا وہ ولضالین، نہ وہ جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے رستہ گم کر دیا، یعنی رستہ تو ملا پھر گم کر بیٹھے۔ گمراہ اسے کہتے ہیں جو گم کر بیٹھے راستے کو، رستے سے بھٹک گیا، رستے پر آیا تو بھٹکا ہے نا، اگر کوئی آیا ہی نہیں ہے تو اس نے کیا بھٹکنا ہے، تو رستے پر آیا تو پھر بھٹک گیا۔ اے اللہ ہم ایسے بد نصیب بھی نہ ہوں کہ تو ہمیں صراط مستقیم عطا کر دے اور پھر ہم بھٹک جائیں یا پھر ہم تیرے غضب کے مستحق بن جائیں، بلکہ ہم ان خوش قسمتوں میں سے ہوں، یا وہ خوش قسمت ہوں ہم کہ جو تیری اس ہدایت کو حاصل کرنے کے بعد تیرے انعامات اور کے حقدار بن جائیں، یا تیرے انعام یافتہ لوگ جو ہیں ان کے راستے کے اوپر جو وہ چل کر ان انعامات کے ہم مستحق بن جائیں۔ اور اس کے اینڈ پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آمین آپ فرمایا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ سورہ بقرہ آ گئی ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ جو ہے نا وہ مدینے میں نازل ہوئی اور مدینے میں اس کا آغاز ہے۔ یہاں یہ دو باتیں سمجھ لیں، سورہ فاتحہ جو ہے وہ یہ مکہ میں آغاز کے اندر نازل ہو رہی ہے، اور سورہ بقرہ جو ہے یہ مدینے کے اندر جو ہے وہ آغاز ہی میں، ہجرت کے بعد آغاز ہی میں نازل ہو رہی ہے۔
اور شروع کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ وہی سورہ فاتحہ جو ہے نا اس کے جو مضامین ہیں 3 کہ اے اللہ میں انعام یافتہ لوگوں کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، اور جو تیرے غضب کے اندر جو ہے وہ غضب کے مستحق بن جاتے ہیں میں اس راستے سے بچنا چاہتا ہوں، اور جو گمراہ ہوتے ہیں ان سے بھی، ان کے راستے سے بھی بچنا چاہتا ہوں، ایسی ہدایت میں چاہتا ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ایسی ہی ہدایت دے رہا ہے کہ جو انسان کو سمجھا دے کہ یہ اس راستے کے اوپر چلنے والے انعامات کے مستحق بنتے ہیں، اور اس راستے کے اوپر چلنے والے جو ہے وہ اللہ کے غضب کے مستحق بنتے ہیں، اور اس راستے کے اوپر چلنے والے گمراہ قرار پاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور سے جو ہے وہ ان کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے جو بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے۔ اچھا، اب یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو متقی کون ہے؟ سورہ فاتحہ میں ایک متقی کا تذکرہ آیا ہے جو کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی مجھے ہدایت دے دے، میں وہ راستہ چاہتا ہوں کہ تیرے انعامات کا مستحق بن جاؤں، اور میں بچ جاؤں اس ہدایت کے ذریعے سے غضب کا مستحق بننے سے، اور میں بچ جاؤں اس ہدایت کے ذریعے گمراہ ہونے سے۔ یہ متقی ہے نا، یعنی وہ متقی اسے کہتے ہیں جو بچتا ہے، بچنا چاہتا ہے، اب اسے ہدایت چاہیے۔ تو اللہ نے بھی یہاں واضح فرمایا کہ باقی پڑھنے سے معلومات تو کسی کو بھی مل سکتی ہیں، بڑے بڑے قرآن کریم کو جاننے والے جو ہے وہ بڑے لوگوں کو بات نہیں کرنے دیتے، لیکن آپ حیرت ہوتی ہے آپ کو کہ یار ان کے اپنے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، عمل میں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، باتیں بہت ہیں دین کی، تو وہ معلومات ہیں۔ تو یہ عربی زبان ہے انسانوں کی زبان ہے، تو پڑھنے سے تو آ ہی جاتی ہے۔ جب عمل نہیں ساتھ دے رہا تو معلومات ہیں اس کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں وہ متقی نہیں ہے، وہ بچنا نہیں چاہتا، بچنا چاہتا تو اپنی وہ معلومات جو ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا نا۔ تو فرمایا کہ یہ ہدایت ہے لیکن جو بچنا چاہتا ہے، جو بچنا نہیں چاہتا اس کے لیے معلومات ہیں، علم ہے۔ وہ بڑے سارے جو ہے وہ غیر مسلم جو ہے وہ بھی قرآن سیکھ لیتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب وہ مزید اس کی جو ہے وہ پہچان کروائی جا رہی ہے کہ متقی کون ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کو پہچان لیا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جو ہے نا وہ جان اور مال، یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے جسم سے، جسمانی اپنے وجود سے اللہ کی فرما برداری، اور ایک ہے اپنے وسائل سے اللہ کی فرما برداری۔ یہ جسم کے ساتھ جو ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اس کا ایمان کے بعد نماز سے آغاز ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اوپر جو ہے وہ پھر مال خرچ کرنا، کم سے کم زکوٰۃ کی جو ہے وہ ادائیگی، اور باقی تو پھر یہ ہے کہ جتنا بھی ہو سکے، ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی جتنا بھی لا سکتا ہے لے کر آئے تبوک کے موقع پر۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، قل العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اپنی ضرورت سے فالتو جتنا بھی ہے وہ اللہ کے راستے پہ لگا دیں۔ تو یہ پھر ہے انفاق، اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا۔ اب یہ مدینے میں نازل ہو رہی ہے نا، تو اب دیکھیں کہ لوگوں نے جو ہے وہ کتنی قربانیاں دی ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ظاہر ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر تو وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اس ہدایت پر ہیں۔ کس ہدایت پر ہیں؟ جو ان کے رب کی طرف سے، جو اپنا جان مال اللہ کے رستے پہ لگاتے ہیں اور یہ سارے اوصاف ان کے اندر موجود ہیں، وہ ہیں اس ہدایت پر جو ان کے رب کی طرف سے۔ اولئک علی ھدی من ربہم۔ اچھا جی، یہ پیچھے کسی ہدایت کا ذکر ہے، کسی نے ہدایت مانگی تھی، وہ کون تھا؟ سورہ فاتحہ میں کیا اس نے کہا؟ اہدنا، ہدایت دے ہم کو، الصراط المستقیم، ہدایت دے۔ اس نے مانگی نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پھر ہدایت ہے، ہدی للمتقین۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو پھر یہ ہدایت ہے، بچ سکتے ہو، گمراہی سے بچ سکتے ہو، غضب کا مستحق بننے سے بچ سکتے ہو، اور جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے ساتھ مل سکتے ہو۔ اور یہاں آ کر فرما دیا کہ جن لوگوں میں یہ اوصاف پیدا ہو گئے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب ہوں گے، کامیاب یہی ہوں گے۔ یہ 5 آیات جو ہے نا، وہ آپ جو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ وہ جو انعمت علیہم ہے نا، وہ سورہ فاتحہ میں آیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا ایک نقشہ بتا دیا کہ اپنے آپ کو اس پر پرکھ لو، اگر کمی پیشی ہے تو اس کے مطابق ہو جاؤ، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہوتے تو پھر تمہارا وہ فیصلہ ہی پکا نہیں ہے، تمہارا ڈیسیجن ہی کچا ہے، تو میں خام خواہ کہتے ہو کہ اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اور تمہیں صراط مستقیم دکھایا ہے اور تم اس کو اختیار ہی نہیں کرتے، پھر تم ایسے خام خواہ لگے ہوئے نا۔ اگر تم اپنے آپ کو اس نقشے کے مطابق جو ہے وہ نہیں بناتے تو پھر تمہارا جو کہنا ہے وہ تو قول اور فعل کے اندر تضاد ہے۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، چاہے ان کو نہ تنبیہ کریں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر اور ان کی سماعت کے اوپر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ حائل کر دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ آ گیا کہ جو بات کو سمجھ لیتے ہیں لیکن پھر اسے قبول نہیں کرتے، جس طرح مکے کے اندر جو ہے وہ ابو جہل تھا اور بہت سارے لوگ تھے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12-13 سال جو ہے وہ دعوت دی ہے، ایمان نہیں لائے۔ تو اب مختصر یہ سمجھ لیں کہ جانتے بوجھتے جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور ڈٹ کر کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے غضب کا ہی مستحق بنتا ہے۔ یہ آگے جا کر وضاحت سورہ بقرہ کے اندر آگے جا کر یہ آ جائے گی۔ بہرحال یہاں یہ دوسرا گروہ ہے جو اللہ کے غضب کے مستحق بنتے ہیں۔ اب تیسرا گروہ جو ہے نا وہ رہ گیا الضالین۔ تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ گمراہی چھوٹی بھی ہوتی ہے اور گمراہی بڑی بھی ہوتی ہے۔ گمراہی ہمیشہ ابتدا میں چھوٹی ہوتی ہے اور پھر جو ہے وہ جیسے جیسے آگے بڑھیں تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک نقطے سے آپ بالکل سیدھا خط کھینچیں، اب اس کے اوپر آپ چل رہے ہیں، ایک آدمی جو ہے نا وہ تھوڑا سا 1 انچ جو ہے نا اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ چینج ہوئی ہے۔ شروع میں تو آپ کو 1 انچ کا پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن جیسے جیسے آپ چلیں گے اب وہ سیدھا جائے گا اس ڈائریکشن میں، تو وہ انچ نہیں رہے گا، وہ بہت بڑا فاصلہ بن جائے گا جتنا جتنا پھر آپ آگے جائیں گے۔
تو یہ سمجھ لیں شروع کے اندر پھر گمراہی چھوٹی ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ اس کا آغاز ضعف ایمان سے ہوتا ہے۔ اب یہ ان باتوں کی یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے، پھر کبھی موقع آیا تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ اب ان آیات میں اس ضعف ایمان اور ضعف ایمان سے پھر انسان جو ہے وہ نفاق تک پہنچ جاتا ہے، گمراہ ہو کر منافق ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ چیزیں ہیں جن کو یہاں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، لیکن وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ غیر شعوری طور پر نفاق کا ذکر ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں نا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بلکہ منافق کی 4 نشانیاں بتائی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا اذا حدث کذب، اذا اؤتمن خان، اذا وعد اخلف، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ فرمایا ایک چوتھی نشانی بھی اذا خاصم فجر، لیکن ساتھ فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، بے شک وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور گمان یہ کرتا ہو میں تو مسلمان ہوں۔ بس کمزوری پیدا ہوگی نا، بس کمزور ضرور ہیں، ہم ہیں تو مسلمان ہی، نماز تو پڑھ ہی لیتے ہیں نا۔ اچھا ہم تو بغیر نماز کے بھی اپنے آپ کو کمزور مسلمان سمجھتے ہیں نا۔ یہ تو نماز پڑھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان صام و صلی، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کا مطلب اور بھی کئی سارے کام کرتا ہے، اور اپنے خیال میں کیا کہتا ہے وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، وہ سمجھتا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس میں یہ خرابیاں موجود ہیں اذا حدث کذب، اذا اؤتمن خان، اذا وعد اخلف، اذا خاصم فجر، تو وہ پکا منافق ہے۔ اب یہ غیر شعوری طور پر منافق ہے۔ شعوری منافق وہ ہے جس کو پتہ ہے کہ میں ہوا ہی، میں نے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کسی اپنے مقصد کے لیے کہا ہے، یہ ہے شعوری منافق۔ باقی جب نفاق آ گیا تو انجام دونوں کا ایک ہی ہے، شعوری کا بھی اور غیر شعوری کا بھی انجام ایک ہے۔ یہ فرق نہ سمجھیں کہ آپ کو جو غیر شعوری ہوگا۔ اور جب مسلمانوں میں کوئی آدمی منافق ہوتا ہے، نفاق تک پہنچتا ہے، پہلے ضعف ایمان، اور پھر اگر تو ضعف ایمان میں توبہ کرے واپس آئے، ورنہ وہ میں کہا کرتا ہوں کہ ضعف ایمان اور نفاق، غیر شعوری نفاق، اس کی سرحد، یا وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ دیوار سانجھی ہے۔ ایک 2 مکان ہوتے ہیں نا، 2 مالک ہوتے ہیں، تو اس میں ایک دیوار جو ہوتی ہے وہ مشترکہ دیوار ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ 2 کھیتوں میں 2 مالک کے کھیت ہے نا، ایک مالک کا ایک کھیت ہے، دوسرے کا دوسرا کھیت ہے، ان میں بھی ایک جو ہے نا وہ لائن بننا، وٹ پنجابی میں کہتے ہیں، وہ ان کی مشترک ہوتی ہے، لیکن جب اس میں فصل کھڑی ہو تو وٹ نظر نہیں آتی، بندہ آگے بھی نکل سکتا ہے۔ لہٰذا پھر جب یہ ضعف ایمان والا توبہ نہیں کرتا، پیچھے نہیں مڑتا، تو یہ پھر آگے نکلتا ہے، تو یہ بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اذا حدث کذب، اذا اؤتمن خان، اذا وعد اخلف، اذا خاصم فجر۔ بہرحال یہ زیادہ تفصیل میں تو جانے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ سمجھ لیں کہ یہ انہی کا ذکر ہے کہ انہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ شروع میں فرمایا نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر، حقیقت میں وہ تو ہو چکے ہیں منافق، غیر شعوری طور پر نفاق میں پہنچ گئے۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، تو اللہ نے بھی ان کی اس مرض میں اضافہ کیا۔ اللہ بھی پردے ڈال دیتا کہ چلو ٹھیک ہے نا، اگر تو اللہ اسی وقت ان کو ننگا کر دے یا ان کو ظاہر کر دے یا ان کو کوئی وقتی طور پر ہی سزا دے دے تو پھر وہ واپس آ جائیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے مثل بنی ہوئی نا کہ ایک بچہ جو ہے وہ چوری کی تو ماں کو لا کے دے دی، پھر چوری کی تو ماں کو لا کے دے دی، تو وہ بڑا ہو گیا تو چور بن گیا، پکڑا گیا، پہلے چھوٹا پکڑا نہیں گیا کسی، تو اب وہ ماں کے پاس آیا تو ماں سے ملنے لگا تو ماں کے کہتا کان ادھر کرو، میں نے کوئی بات کرنی ہے۔
تو جب اس نے کان کیا تو اس نے کان پہ زور سے دندی کاٹ لی. تو وہ ماں بڑی چیخی. وہ پولیس والے کہنے لگے کہ ماں کو کیوں کاٹتا؟ وہ کہتا جب میں پہلی دفعہ چوری کر کے آیا تھا تو اس نے چیز لے کر رکھ لی تھی, ٹھیک ہے نا, تو مجھے اس وقت ڈانٹتی منع کرتی تو میں چور نہ بنتا. تو اب یہ اللہ کہتا ہے کہ میں پردہ ڈال دیتا ہوں اور وہ لگا رہتا ہے اسی کام میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. پیچھے وہ جو سیدھے سیدھے کافر ہیں ان کے لیے تو عذاب عظیم کہا, اور ان کے لیے کہا عذاب علیم, المناک, دردناک عذاب ہے. اور یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. بما کانوا یکذبون, کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ تو ویسے ہی وہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے اندر فساد نہ کرو. یہ بھی نوٹ کر لیں, یہ فساد فی الارض جو ہے نا یہ ایک اہم اصطلاح ہے. ابھی یہاں بات نہیں کریں گے لیکن کسی موقع کے اوپر اس پر بھی بات کریں گے. قالو, تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ہم فساد کرنے والے کب ہیں؟ ہم اصلاح کرنے والے. مانتے بھی نہیں. مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جلدی مانتے نہیں ہیں, آگے سے بحث کریں گے. الا, آگاہ ہو جاؤ, انہم هم المفسدون, یہی ہیں فساد کرنے والے جو اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا کہتے ہیں. اصلاح کرنے والے کا وہ اصلاح کرنے والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ فساد کرنے والے ہیں. ولیکن لا یشعرون, لیکن انہیں شعور نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا کما آمن الناس, کے ایمان لاؤ جیسے وہ دوسرے لوگ ایمان لائے. قالو, تو یہ آگے سے کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء, کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے. اچھا یہاں ایک نوٹ کر لیں, اہم بات. اب ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ آمنوا کما آمن الناس, جیسے وہ لوگ ایمان لائے. اب یہ جس کو ہم کہتے ہیں اشارہ, یہ اشارہ کس کی طرف کیا جا رہا ہے؟ یہ بدر سے پہلے مدینے میں نازل ہو رہی ہے سورت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں, تو اشارہ کن کی طرف ہے؟ ان کی طرف. پیچھے ذرا جائیں نا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے اوپر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کی بن گئے, ہدایت پر آ گئے نا, لیکن ہدایت پر رہے نہیں اور چلے گئے گمراہی میں, اور ہدایت سے محروم ہو گئے, پتہ بھی نہیں چلا. ٹھیک ہے نا, محروم ہو گئے, پتہ بھی نہیں چلا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, وہ ہدایت پر آئے تھے لیکن وہ ہدایت چھوڑ کر گمراہی پہ چلے گئے. فما ربحت تجارتہم, تو اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. وما کانوا مہتدین, نہ وہ رہے ہدایت پر. ہدایت پر آئے تھے, رہے نہیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, مثال ہے ان کی اس جیسی جس نے آگ جلائی ہو. فلما اضاءت ما حولہ, تو جب ماحول روشن ہوا. اب اندھیرے ماحول میں روشنی چاہیے نا, تو کسی نے روشنی کا انتظام کیا کیونکہ لوگ پریشان تھے. اور جب روشنی کا انتظام کیا تو کوئی بدقسمت وہ تھا جس کی آنکھوں پر فالج کا اٹیک ہو گیا. یعنی لائٹ تو جلی, بجلی تو آئی, لیکن ادھر بجلی آئی اور ادھر اس کی آنکھوں کی بجلی ختم ہو گئی, روشنی ختم ہو گئی. تو اب بجلی آئی کا اسے کوئی پتہ چلا؟ اسے نہیں پتہ چلا. اس کے حساب سے تو وہ پہلے سے گئی ہوئی ہے, آئی نہیں. تو فرمایا کہ فلما اضاءت ما حولہ, تو جس وقت ماحول جو ہے وہ روشن ہوا, ذہب اللہ بنورہم, اللہ ان کا نور ہی لے گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ, اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں, وہ اسی طرح بھٹک رہے ہیں جیسے وہ پہلے روشنی سے پہلے بھٹک رہے تھے. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, یہ لوٹنے والے نہیں ہیں. اچھا یہ مثال کن کی دی گئی؟ یہ مثال دی گئی وہ جو 6 اور 7 نمبر آیت ہم نے پڑھی ہے نا, جو اللہ کے غضب کے مستحق بننے والے ہیں, جنہوں نے خود آنکھیں بند کر دی ہیں نا. مطلب یہ ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو روشنی لے کر آ گئے, لوگ تو تھے اندھیرے میں.
ہدایت کی روشنی کون لے کر آ گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں لوگوں نے اس روشنی سے فائدہ اٹھا لیا وہاں لوگوں کی آنکھیں اندھی ہو گئی. ابو جہل، ابو لہب، کتنے لوگ ہیں مکہ کے اندر جو ایمان نہیں لائے تو آنکھیں اندھی کی اندھی رہ گئی. مطلب یہ کہ اس لائٹ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس روشنی سے. یہ آپ نوٹ کر لیں. لازمی نہیں ہے، یہ ہدایت قسمت والے کو ہی ملتی ہے. آپ کسی کے دروازے پر بھی جا کر جو ہے وہ اس کو قرآن سنائیں گے نا تو وہ نہیں نکلے گا سننے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ قسمت کے ساتھ ہے. اب اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ بھئی مکہ میں تم رہ رہے ہو، تمہاری زبان بولنے والا اور تمہارا ہی رشتہ دار اور تمہارا ہی عزیز اللہ نے رسول بنا دیا اور تم پھر بھی بد قسمت رہ گئے. ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی کہاں سے چلا، سلیمان فارسی ایران سے، تو ڈھونڈتا پہنچ گیا. تو یہ قسمت سے ہی ہدایت ملتی ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ نہیں جی دور کون جائے تو نیڑے کون جائے. جس کی قسمت میں ہوتی ہے وہ دور بھی چلا جاتا ہے اور جس کی قسمت میں نہیں ہوتا وہ پاس بھی بیٹھا ایسے ہی رہ جاتا ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ روشنی تو ہو گئی لیکن کچھ پھر بھی اندھے رہ گئے. اور وہ اندھے ہیں جان بوجھ کر، شعوری طور پر اندھے ہیں، شعوری طور پر اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے. سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. یہ واپس تو نہیں آنے والے. جس کو کوئی بھول ہو، نہ سمجھ آئی ہو، وہ آ جائے گا نا. بھئی سمجھ ہی نہیں آئی ایک بندے کو، اس کو کوئی دوسرا سمجھا دے گا تو شاید سمجھ آئے گی. جس کو سمجھ آ گئی ہے پھر نہیں کرتا، اس نے پھر کیا کرنا ہے؟ تو وہ تو خود اندھا ہے. تو اس کو کہا پھر یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوٹنے والے نہیں. اب دوسری مثال ہے منافقوں کی. فرمایا او کصیب من السماء، یا جیسے زور کی بارش ہو رہی ہو آسمان سے، فیہ ظلمات و رعد و برق، جس کے اندر جو ہے وہ اندھیرے بھی ہوں اور گرج بھی ہو اور بجلی کی وہ چمک بھی ہو. بارش کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یجعلون اصابعہم فی اذانہم، وہ کر لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں. یہ آپ تصور کریں کہ کسی اندھیرے میں آپ سفر کر رہے ہیں نا. ایک زمانہ ہوتا تھا، آپ پتہ نہیں یہ بادل جو اب ہوتے ہیں زمانہ ہی بدل گیا ہے، یہ بولتے ہی نہیں ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا بادل اتنا گرجتے تھے کہ آپ اندر کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں نا تو اس کی گرج سے جو ہے وہ سوئے ہوا بندہ اٹھ جاتا تھا اور بہت گرجا کرتے تھے. برستے کم تھے. ویسے مثال بھی مشہور تھی، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، لیکن گرجتے بہت سنے میں نے، لیکن آپ پتہ نہیں لگتا، اوپر سے بارشیں ہونے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا زمانہ آ گیا. لیکن بہرحال اب اندھیرے میں سفر کر رہا ہے، اوپر سے بادل آ گئے، زور کی بارش ہونے لگ گئی صحرا کے اندر، تو اب سفر بھی جاری رکھنا ہے، اوپر سے گرج بھی ہے، چمک بھی ہے. لگتا ہے بجلی میرے اوپر ہی گر جائے گی اور شاید یہ گرج جو ہے یہ مجھے مار ڈالے گی. تو اب اس کے اندر وہ چل رہا ہے ڈرتے ڈرتے. ٹھیک ہے نا؟ چلنا بھی چاہتا ہے لیکن کہیں گر جاتی ہے، کہیں وہ اس طرح. جب چمک آتی ہے تو پھر تو اسے فائدہ ہوتا ہے، اس کے لیے رستہ واضح ہو جاتا ہے. لیکن وہ اتنا کر سکتا ہے، تھوڑا فاصلہ چمک میں طے کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو گرج ہوتی ہے وہ اسے خطرہ بھی محسوس ہوتا ہے. یعنی ایک چیز اس کی چاہت ہے چمک، کیونکہ ہر طرف اندھیرا ہے نا تو رستہ تو اسے نظر آئے گا چمک میں ہی. اگر یا تو وہ رک جائے، رکنا نہیں چاہتا، وہ چلنا بھی چاہتا ہے، تو اس کو بار بار چمک چاہیے کہ بار بار چمک ہو تاکہ اسے کچھ فاصلہ طے کر لے، پھر کچھ فاصلہ طے کر لے، پھر کچھ فاصلہ طے کر لے. لیکن دوسرا ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ گرج بھی ہے. وہ چاہتا ہے کہ گرج کے بغیر ہی ہو، گرج نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ. یہ سمجھ لیں. تو یہ اصل کے اندر میں بات آپ کو پہلے ہی سمجھا دوں، دین میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ گرج کی مانند ہے اور کچھ چمک کی مانند ہے. یعنی بات چیزیں اچھا اس میں آپ کوئی ایسے نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کسی کے لیے نماز بھی جہاد سے مشکل ہو، جنگ سے مشکل ہو، ہے کسی کے لیے زکوٰۃ دینا ہی عذاب بن جائے. میں کہا کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنا
زور لگا کر ایک بندہ جنگ میں چلا جاتا تھا، اب اتنا زور لگا کے 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کا زور اتنا ہی لگ جاتا ہے کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں رہا نا، تو وہ بات نہیں ہے۔ تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی ایمان نماز وغیرہ پڑھنا، یہ تو منافق بھی بڑے پڑھتے تھے، بلکہ جنگوں میں بھی منافق جاتے تھے۔ تو بہرحال ہر آدمی کا ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس کے لیے کیا چیز غرض ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے لیے غرض کون سی چیز ہے؟ زکوٰۃ غرض ہے، نماز چمک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے اور ایک آدمی جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ بھائی کو تو ایسا دیتا ہے، بہن کو ایسا نہیں دیتا، یہ غرض بن گئی ہے، مال کی محبت۔ تو فرمایا کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ کر لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق، کہ یہ کڑک ان کو سنے ہی نہ، یعنی چمک تو دیکھتے رہیں تاکہ ہمیں رستہ کلیئر نظر آئے اور غرض نہ آئے حذر الموت، کہ کہیں ان کی موت نہ واقع ہو جائے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ ادھورا دین کا اللہ کا مطالبہ ہی نہیں ہے، اللہ کا مطالبہ ہے پورے مسلمان ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور واضح طور پر فرمایا تم ایک حکم مانو اور دوسرے کو نہ مانو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کوئی جزا نہیں ہے جو اپنی مرضی سے اطاعت کرے گا، ایک حکم مانے گا ایک نہیں مانے گا۔ دنیا میں بھی رسوائی ہے آدھے مسلمان کی، آدھی مسلمانی کی، دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ برق بجلی کی چمک جو ہے وہ ان کی آنکھوں کو ہی اندھا کر دے۔ یعنی یہ اب اللہ ناراضگی سے فرما رہا ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں نا کہ روشنی ہو، کبھی کبھی روشنی بھی زیادہ ہو جائے تو وہ بھی اندھا کر دیتی ہے، یعنی ان کی اپنی پسند جو ہے نا وہ بھی کبھی ان کے لیے عذاب بن سکتی ہے۔ کلما اضاء لہم، جب بھی تھوڑی روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، اس میں چلتے ہیں، یعنی دین کا کوئی اپنے مزاج کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق حکم جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں۔ لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب سخت حکم آ جاتا ہے تو پھر قاموا، کھڑے رہ گئے، کھڑے ہو گئے، یہ کڑک ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بھی لے جاتا اور ان کی بصارت بھی لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہ تیسرا رکوع آ گیا اور تیسرے رکوع میں تمام انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یعنی اگر آپ غور کریں تو انسانوں کے جو گروہ ہیں ان کا پیچھے ذکر آ گیا۔ ایک وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے یا ایمان نہیں لاتے، انسانوں کا ایک گروہ وہ ہے۔ ایک وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے اندر پھر دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایمان لا کر اس کا حق ادا کرنے والا ہے، دوسرا اس میں کمی کرنے والا ہے، پورا حق ادا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ پورا حق ادا نہ کرنے والوں کے اندر پھر دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے ذوف ایمان کا ذوف پیدا ہوا تو چلیں توبہ کر لی، پیچھے ہٹا، واپس اپنی جگہ پر آیا، لیکن توبہ نہیں کی، مسلسل کر رہا ہے، 30 سال نوکری کر رہا ہے، مسلسل ہی رشوت لے رہا ہے، مسلسل ہی سود کا کام کر رہا ہے، یعنی دودھ کا کاروبار ہے تو مسلسل ہی پانی بار ڈالتا ہے نا، اس کی داڑھی بھی بڑھتی جائے گی، اس کی پگڑی بھی جو ہے وہ بڑی ہوتی جائے گی، اور جو ہے نا وہ اس کا حج بھی ہو جائے گا، اس کا عمرہ بھی ہو جائے گا، اس کی مسجد کی مدد بھی ہو جائے گی، اس کی جو وہ مدرسے کی مدد بھی ہو جائے گی، وہ یتیم مسکین کی ہیلپ بھی کرے گا، لیکن کرے گا حرام سے، کیونکہ اس کی کمائی ہے حرام کی، اس سے اس نے کرنا ہے، تو اس سے تو اس کو ملنا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ پھر اب توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ آگے نکل جاتا ہے، ذوف ایمان سے پھر آگے ہی چلا جاتا ہے بندہ۔
اور آگے کا غیر شعوری طور پر نفاق شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ سب کا ذکر تقریباً کرنے کے بعد سب کا ذکر آ گیا اس میں. اب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب فرما رہا ہے. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں اپنے رب کے عبد بن جاؤ. وہ جو سورہ فاتحہ کے اندر آیا نا ایاک نعبد، اپنے رب کے عبد بنو، آدھے پورے نہیں مکمل. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. عبد بنے بغیر تم بچ نہیں سکتے. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، فرش بنایا. والسماء بنا، آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور اس نے اتارا آسمان سے تمہارے لیے جو ہے وہ پانی. فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور نکالا اس نے تمہارے لیے پھلوں کا رزق اسی پانی کے ذریعے. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کا کسی کو بھی مد مقابل. وانتم تعلمون، جبکہ تم اس بات کو جان گئے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کی. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ. اچھا یہ بات قرآن کی کیوں شروع ہو گئی ہے؟ بات تو بندگی کی ہو رہی تھی کہ اللہ کے بندے بن جاؤ. قرآن کی بات کیوں آ رہی ہے؟ قرآن کے مطابق بندے بننا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بننا. یہ بندگی دیکھیں، فرمان کہتے ہیں نا فرما بردار، تو فرما بردار جو ہے وہ اگر فرمان ہی نہیں ہے اس کے پاس تو فرما برداری کیسے ہوگی؟ اگر اسے فرمان ہی سمجھ نہیں آتا. فرمان تو یہ ہے، فرمان الہی کون ہے، کون سی چیز ہے؟ یہی قرآن ہے نا. تو قرآن کے اوپر یقین ہوگا تو اسے فرمان اس کی مطابق فرما بردار بنے گا نا. تو لہٰذا اس وجہ سے ذکر آ رہا ہے فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ. ویسے یہاں میں چاہتا تھا کہ گفتگو کروں، لیکن بہرحال یہ پھر کسی وقت ہو جائے گی. یہ قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا کہ اس جیسا قرآن لے کر آؤ. پھر سورہ ہود میں آیا اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. پھر سورہ یونس کے اندر آیا کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. اور یہاں بھی یہ بات آئی کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اگر تمہیں کوئی شک آ کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو بھی تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لو اس جیسی ایک صورت بنانے کے لیے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو ایسا کام. وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر بننے والے ہیں. اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے جو اس قرآن کا انکار کریں گے، اس فرمان الہی کا انکار کریں گے، اس کو اہمیت نہیں دیں گے، اس کے مطابق جو ہے وہ ابد نہیں بنیں گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دینے ان کو جو اس فرمان الہی، اس قرآن کو جس جیسی ایک صورت بنانے کا کہا گیا ہے اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہوں گے جنہوں نے اس قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہوگی. ان کے لیے وہ باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منہا، جب بھی ان کو اس میں رزق دیا جائے گا، من الثمرات رزقا، پھلوں کا رزق. قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے یہ وہ رزق ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا جاتا رہا. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو دیا جائے گا حالانکہ ملتا جلتا ہے. یعنی چونکہ انسان جو چیز جو ہے وہ جو اس نے پہلے دیکھی بھالی نہیں ہے نا، تو پھر وہ اس کے لیے اجنبی ہوتی ہے. مثلا یہاں کوئی چیزیں ہم رکھ دیں تو جو چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے نا، تو آپ مثال کے طور پر کچھ کھانے کی چیزیں ہم رکھ دیتے ہیں، تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہے، تو اب آپ کی رغبت اس کی طرف نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو ہوگا پتہ نہیں یہ کیسی ہے. اور ان میں سے جو آپ نے پہلے سے دیکھی ہے اس کی طرف آپ رغبت کریں گے. تو وہ چیزیں جو اللہ دے گا نا تاکہ ہماری وہ رغبت کے مطابق جو ہے نا وہ ہوں، اللہ ان کو ایسا بنا کر جو ہے وہ دے گا جہاں جنت میں. تو فرمایا کہ
وہ پھر انسان جب دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یہ چیز تو میں نے دنیا میں بھی دیکھی تھی، حالانکہ دنیا میں جو دیکھی تھی وہ اس کی کوالٹی کوئی اور تھی، یہ کچھ اور ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور پھر وہ وہاں ہمیشہ بھی رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، ما بعودۃ، خواہ وہ مچھر کی ہو، فما فوقا، یا اس سے بھی کوئی جو ہے وہ اوپر کی مثال ہو۔ اب وہ قرآن کریم کی صورت نہیں بنا سکے تو پھر انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی کہ جی ٹھیک ہے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے تو اس میں بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں، یعنی اللہ کے اس مرتبے سے کم تر ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں تو عورتوں کے حیض کا بھی تذکرہ ہے، اس میں مرد کی منی کا بھی تذکرہ ہے، تو بولے یہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کوئی یہ اتنی مقدس کتاب ہے تو اس طرح کی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں، باقی مچھر کا بھی ذکر ہے تو مکھی کا بھی ذکر ہے، تو یہ چیزیں تو ہے نا۔ اب فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، وہ تو جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ ایسے کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کی کیا مراد ہے اس مثال سے، ایسی مثالیں دینے کا کیا مراد ہے، اللہ کی کیا مقصد ہے۔ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں الضالین، گمراہی کے اسباب میں سے یہاں بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو آگے فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، لیکن وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں، ان کے وہ ہوتے ہی نافرمان ہیں، تو ان کو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیں بعض لوگ جو ہے نا وہ اس کو بہت زور دے کر جو ہے وہ بیان کریں گے کہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو قرآن کی وجہ سے گمراہی مل جاتی ہے۔ یہ بات تو لکھی ہوئی ہے، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن بات پوری کیسے ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت ساروں کو ہدایت بھی دیتا ہے نا، تو وہ بدبخت کیوں ایسا سوچتا ہے کہ مجھے اس سے گمراہی ملے گی؟ لیکن بات تو اس سے بھی آگے ہے۔ آگے فرمایا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، یا تو آپ یہ جو بھی آدمی ایسا کہتا ہے نا اس کو کہیں کہ پھر تو اپنے آپ کو فاسق تسلیم کرتا ہے، تو پھر تو واقعی اللہ نے بھی کہا کہ فاسقوں کو تو ہدایت نہیں دیتا، ایسا وہ کبھی نہیں کہے گا۔ تو اس نے یہاں یہ بات بتائی ہے کہ گمراہ کن کو کرتا ہے؟ جو فاسق ہوتے ہیں ان کو گمراہ کرتا ہے، تو جو صحیح ایمان والے ہوتے ہیں ان کو گمراہ نہیں کرتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں ورنہ ایسے سن کر کبھی آپ کے بھی ذہن میں آئے گا۔ وہ بات وہی آ گئی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات درمیان میں آپ کو سنا دوں۔ ایک آدمی میرے پاس آیا تو اس نے ایک قتل کیا تھا، قتل کر کے جیل میں چلا گیا۔ جیل میں وہ کہتا کہ وہاں 23 سال کی عمر میں قتل کیا تھا، کہتا وہاں مجھے لمبی سزا ہو گئی، تو میرے دل میں تھا کہ میں قرآن سیکھ لوں۔ میں وہ جیل میں جو امام تھے، مولوی صاحب تھے، ان کے پاس گیا، میں نے ان کہا کہ مجھے قرآن سکھاؤ، میں ہوں اتنے ہی رہنا، چلو قرآن ہی سیکھتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی تم قرآن نہ سیکھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو وہ مجھے اس نے بتایا، اس نے کہا میں نے اسے کہا وہ قتل تو میں نے پہلے کیا ہوا ہے اور میں نے کیا گمراہ ہونا ہے، میرا اور کیا گمراہ ہوگا، میں گمراہ تو ہو کر یہاں پہنچا ہوں۔ تو کہتا ہے قرآن گمراہ کر دے گا، میں تو قرآن کے بغیر ہی گمراہ ہوں۔ تو کہتا میں نے اسے کہا، مجھے کہتا بعد میں یہ احساس ہوا کہ اس کو خود ہی نہیں آتا۔ یہ مولوی بھی ایسے کہتے ہیں بعض کہ جی نہیں قرآن کے نزدیک جانا۔ اب دیکھو مجھے اس نوجوان کی بات، پھر اس نے وہ جیل کے اندر سیکھا، وہ اس کی ایک لمبی داستان ہے۔ وہ کہتا میں وہاں دعا کیا کرتا تھا، اللہ کوئی مجھے یہاں ہی ملا دے بندہ۔ تو بہرحال اسے بندہ وہاں مل گیا، ایک عالم دین تھا، اس کا بھی کوئی مسئلہ تھا، انہیں سے بھی قتل ہی کیا ہوا تھا، تو وہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ تو کہتا ہے میں نے پھر اس کی وہاں شگردی کی، تو بندہ مجھے ملا تھا، فوت گیا، ہو گیا۔ بہرحال تو یہ سمجھ لیں یہ بالکل غلط ہے کہ قرآن کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے فاسقوں کو، یا تو پھر آپ اپنے آپ کو فاسق تسلیم کر لیں، تو فاسق تو پہلے ہی جہنمی ہے، تو پھر تیرا پڑھنا کی نقصان ہونے لگا۔ جس طرح اس نے کہا کہ میں تو بھئی پہلے گمراہ ہوں تو میرا کیا نقصان ہو جائے گا، اور کیا نقصان ہونا ہے میرا۔
تو وہی بات ہے الذین ینقضون عہد اللہ. اب دیکھیں فاسق کو پہچانیں اور یہ خرابی دور کریں. الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ وعدہ توڑ چکے ہوتے ہیں. اللہ کے ساتھ وعدہ کیا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ والا وعدہ ہی صرف یاد رکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ وعدہ توڑ چکے ہیں. یہ توڑ کر بھی نہیں مانتے کہ ہم توڑ چکے ہیں. ہمارے حالات یہ ہیں کہ یہ ہم توڑ کر بھی نہیں سمجھتے کہ ہم نے توڑا ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. کتنا پختہ ہوتا ہے. ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، ہر نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہاں سے اٹھ کر دکان پہ جاتا ہے تو کام تولنے لگ جاتا ہے، جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے. اتنی دیر ہی ٹوٹنے میں لگتی ہے نا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اور قطع کرتے ہیں ان رشتوں ناتوں کو جن کو اللہ نے کہا برقرار رکھنا ہے، ٹوٹنے نہیں دینا. ماں باپ کے ساتھ اولاد کا رشتہ، بیوی کے ساتھ شوہر اور بیوی کا رشتہ، اولاد اور والدین کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، دکاندار گاہک کا رشتہ، سمجھے. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ اس کو بڑھاتے چلیں، مل مالک اور مزدور کا رشتہ، ٹھیک ہے، عوام کا حکمرانوں کا رشتہ. یہ ہے اصل کے اندر جو ہے وہ جو پرابلم ہے، جو فساد کا ذریعہ بنتی ہے. یہ سمجھ لیں کسی معاشرے میں فساد جو ہے وہ نماز نہ پڑھنے والوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، روزہ نہ رکھنے والوں کی وجہ سے نہیں ہوتا. اب آپ جب یورپ جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو وہاں امن ملتا ہے، چوری نہیں ہوتی یا ڈکیتی نہیں ہوتی یا کوئی رشوت نہیں لیتا یا ملاوٹ نہیں. وہ کوئی نماز کی وجہ سے. انسان ہے تو نمازیں پڑھنے والے بھی انسانیت سے دور چلے جاتے ہیں نا. تو یہاں ہی فرمایا یہ وجہ ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. ان رشتوں ناتوں کو کاٹتے ہیں جن کو اللہ نے کہا کہ ان کو ٹوٹنے نہیں دینا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. تو نتیجہ زمین پر فساد ہوتا ہے. یہ حقوق نہ ادا کرنے کا نتیجہ فساد ہے نا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور یہی خسارہ پائیں گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ. تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا. تم مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ. اس نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. اور تمہیں پھر موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. اور پھر تمہیں زندگی دے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. وہ ہے جس نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ. پھر وہ آسمان کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوا. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. اور اس کو اس نے درست کیا 7 آسمانوں کی شکل میں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. اور جس وقت کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک نائب بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا. تو فرشتے کہنے لگے کیا تو بنائے گا اس زمین میں من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا. اب دیکھیں پیچھے 2 دفعہ فساد کی اصطلاح آ چکی ہے. میں نے آپ کو توجہ کروائی تھی، وہ دوسرے رکوع میں بھی آئی تھی اور یہ تیسرے رکوع میں بھی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اور یہاں اب پھر وہ آ گئی ہے. فرشتوں نے یہ بات کہی. اللہ نے جب اپنا پلان منصوبہ ان کے سامنے رکھا کہ بھئی میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں اب خلیفہ کے طور پر، تو انہوں نے کہا کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا من یفسد فیہا، جو اس زمین میں فساد کرے گی. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اور فساد یہاں تک کہ خون ریزی ہو جائے گی، قتل و غارت ہو جائے گی، یہاں تک پہنچے گا کام. جبکہ نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور تیرا تقدس جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو میرا منصوبہ ہے تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ چیزیں جو تم کہہ رہے ہو نا ان کا پتہ ہے. یہ کیا چیز ہے جی؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یہ کیا ہے؟
یہ نماز روزہ ہے جو ہم کرتے ہیں. فرشتوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ دیکھیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک الحمدللہ رب العالمین. یہ نماز روزہ کی بات وہ کر رہے ہیں نا، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کا تقدس. یہ ہم جو تو مخلوق بنا رہا ہے اس سے بہتر کر رہے ہیں یا اس سے بہتر کر سکتے ہیں، اور وہ غلط بھی نہیں ہے. فرشتے کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا. فرشتے کو جب اللہ حکم دے گا تو وہ اگر سجدے میں چلا گیا ہے تو وہ قیامت تک کا سجدہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اسے پیٹ نہیں لگا ہوا، اسے دھوپ نہیں لگتی، اسے سردی نہیں لگتی، اس کو کوئی بچے نہیں ہے جن کو اس نے اسکول میں لے جانا ہو یا چھوڑنا ہو، اس کے پیچھے کوئی بیوی نہیں ہے جیسے جو سبزی کا انتظار کرتی ہو. لہذا بندہ فرشتے کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے. عبادات میں یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ان میں تو نہیں کر سکتا. آپ کتنا قرآن پڑھ لیں گے، اس سے بھی زیادہ پڑھ لیں گے فرشتے سے زیادہ. تو اللہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم نہیں تمہیں نہیں پتا تو وہ تو بہت نمازیں پڑھے گا، وہ بہت بڑی تسبیحات کرے گا، بڑا ذکر کرے گا، تم پیچھے رہ جاؤ گے. یہ نہیں کہا اللہ نے، کیونکہ ان کی بات غلط بھی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو نے نماز روزہ، مطلب میں اپنی طرف سے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں تو یہی لکھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یعنی تیری تسبیح، تیری حمد، تیرا تقدس یہ ہم بیان کرنے والے ہیں، ہم یہ عمل کرنے والے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها. تو سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو ہے نا وہ سب چیزوں کے نام. ثم عرضهم على الملائکہ. یہ سب چیزوں سے مراد کیا ہے؟ جہاں اللہ نے بنا کر آدم کو رکھا اسے کہا جنت. جنت کی چیزوں کے سے تعارف ہو گیا آدم. اچھا یہاں سکھا دیے کا مطلب بھی میں آپ کو بتا دوں، ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ بٹھا کر جو ہے وہ آدم کو تو سکھا دیا پڑھا دیا تو ان کو پڑھائے نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو ویسے آپ آج بھی کسی کے ساتھ کریں کہ ایک بچے کو آپ پڑھا کر اور دوسرے کو کلاس سے باہر رکھ کر کہیں کہ جی ایسے مقابلہ کر، تو آپ ہی کہیں گے یہ مقابلہ ہی غلط ہے. یہ تو بنتا نہیں ایک جگہ ان کو پڑھائیں. اصل میں انسان کی جو تخلیق ہے نا، اس میں کچھ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. مثلا کمزوریاں ہیں. مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے دھوپ لگتی ہے، مجھے لباس چاہیے، میرے اندر سیکس ہے، مجھے بیوی چاہیے، پھر اولاد ہو جائے گی تو اولاد کی فکر شروع ہو جائے گی. اچھا اسی طریقے سے مجھے دوسرے انسان سے بھی ڈر ہے، خوف ہے، خطرہ ہے، میں نے اپنی حفاظت کرنی ہے. اور میں ایک فرد ہوں تو مجھے فرد سے خطرہ ہے، میں قبیلہ ہوں تو قبیلے کو دوسرے قبیلے سے خطرہ ہے، ملک ہے تو دوسرے ملک کا خطرہ ہے، یہ حملہ کر دے گا. اب یہ جو کمزوری ہے نا انسان کے اندر، یہ انسان کی ترقی کا باعث بن گئی. آپ کبھی غور کریں کہ یہ جو آج دنیا کے اندر ترقی ہے، زرعی ترقی ہے یا دفاع کے میدان کے اندر جو ہے وہ ترقی ہے یا صحت کے میدان کے اندر جو ہے وہ ترقی ہے، یہ ترقی کہاں سے آئی ہے؟ اگر ہم بیمار ہی نہ ہوتے تو یہ ترقی ہوتی؟ اگر ہمیں پیٹ نہ لگا ہوتا تو یہ زرعی ترقی آپ نے کی ہوتی؟ یہ کچھ بھی نہ ہوتا. یہ تو اسی وجہ سے. اب ہم نے سفر کرنا ہوتا ہے تو ہم نے لاریاں، گاڑیاں، ٹرینیں اور ہوائی جہاز تک جب پہنچ گئے نا کہ جی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے. یہ اصل کے اندر ہماری ضرورت ہے، ہماری، اور ضرورت کے تحت ہم جو ہے نا وہ پھر کرتے ہیں. اب آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ آدم جو ہیں ان کی ضروریات اس جنت کے اندر موجود ہیں، اور جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ تجربہ کرتے ہیں. بالفرض آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی جو ہے اس کو کسی جگہ آپ بند کر دیتے ہیں، ایسی جگہ کہ جہاں کچھ چیزیں ہیں جن کو وہ نہیں پہچانتا، لیکن اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہر ایک کو چیک کرے گا نا کہ کون سی چیز مجھے کام دے سکتی ہے.
تجربہ اسی کو کہتے ہیں نا. کام دے گی تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگی تو اس کو یہ پتہ لگ جائے گا دوبارہ تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ میرے کام کی نہیں ہے. بھوک لگی تو وہاں کی چیزیں ہیں اور ضروریات ہیں تو ان کو استعمال کر رہے ہیں. اچھا, انسان کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ پہچان کے لیے نام رکھ دیتا ہے. بھئی ایک خربوزے جیسا ہی تما ہوتا ہے نا, تو آپ تما کیوں کہتے ہیں, اس کو خربوزہ کیوں نہیں کہتے؟ دیکھیں نا, تھوڑا بڑا ہو گیا تو تربوز کہنا شروع کر دیا, نام رکھ لی, اس کو کہتے ہیں اسم, نام. تو ہر چیز جو ہے اس کا تجربہ کیا, اور تجربے کے بعد ایک تو علم میں اضافہ ہو گیا کہ بھئی یہ چیز جو ہے نا وہ میٹھی ہے, یہ کھٹی ہے, یہ کڑوی ہے, یہ لیمو ہے, یہ کنو ہے, یہ آم ہے, یہ اس کا ذائقہ ہے, اس کے کھانے سے یہ طبیعت میری اچھی رہتی ہے اور اس کے کھانے سے جو ہے وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی. تو یہ ڈاکٹری نے ترقی اسی طرح کرنی شروع کر دی نا, کہ ایک بیماری میں یہ چیک کیا, دوسری میں یہ چیک کیا. تو آدم علیہ السلام کو وہاں رکھا. مسئلہ یہ تھا کہ فرشتوں کو یہ پرابلم ہی نہیں تھا, نہ اسے بھوک لگے, نہ اسے دھوپ لگے, نہ اسے بیماری ہو, اسے کیا پتا. اب دیکھیں, آپ کو جو بھوک لگتی ہے فرشتہ اس کو نہیں محسوس کر سکتا یار اس کو کیا ہوتا ہے. یا آپ جو ہے وہ بیوی سے ملتے ہیں تو فرشتے کو کیا پتا کہ اس کو کیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اس کو سمجھ نہیں آ سکتی اس بات کی جب تک کہ خود اس کے اندر. اسی لیے تو آپ کہتے ہیں نا کہ جو مطلب یہ ہے کہ جو سیکس پیدائشی اس میں سیکس نہیں ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ جو تو جی اس کو وہ تو بھاگتا ہے, اگر کوئی اس کو جو ہے وہ اس طرف رغبت کرنے دے, کیوں بھاگتا ہے, اس کو خوف آتا ہے, یہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل کے اندر چیز ہے. تو اس کو اس لیے کہا گیا علم الاسماء. اب اللہ نے پھر وہ فرشتوں کے سامنے وہاں کی جو چیزیں تھیں ان کو پیش کیا اور انہیں کہا کہ بھئی تم بتاؤ بھئی یہ کیا چیز ہے اور کس کام آتی ہے اور کیا اس کی تاثیر ہے, کیا اس کے اثرات ہیں, خواص کیا ہیں اس کے. ظاہرہ فرشتوں کو کیا پتا, انہوں نے تو جو ہے نا وہ ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے. تو اللہ نے آدم سے پوچھا تو آدم نے بتا دیے ان چیزوں کے نام, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو چیز ہے. ہاں سمجھ لیں, نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء کلها. تو سکھا دیے آدم کو وہاں سب چیزوں کے نام. ثم عرضهم علی الملائکہ, پھر ان کو سامنے لے آیا فرشتوں کے. فقال, تو ان سے کہا, انبئونی باسماء ہؤلاء, مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ذرا نام, تم ان چیزوں کا استعمال بتاؤ, ان کے خواص بتاؤ. قالوا سبحانک لا علم لنا, انہوں نے کہا تو پاک ہے, ہمیں علم نہیں ہے, الا ما علمتنا, بس اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں علم دیا. انک انت العزیز الحکیم, انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو ہی ہے العلیم اور الحکیم. قال یا آدم انبئہم باسمائہم, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو بتا ان کو ان چیزوں کے نام, تو بتا ان چیزوں کا استعمال یا ان کے خواص. فلما انباہم باسمائہم, تو بتا جب انہوں نے بتا دیے تو قال الم اقل لکم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض, میں جاننے والا ہوں آسمان و زمین کے غائب کو. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو, جو تم چھپاتے ہو, میں اس کو جانتا ہوں. یہ بڑے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدم کی اس اپنی تخلیق کے اوپر ایک فخریہ انداز سے ان کے سامنے یہ بات کی ہے کہ دیکھو یہ تم سے آگے نکل گیا ہے, ٹھیک ہے نا, یا جس مقصد کے لیے میں نے اس کو پیدا کیا ہے وہ یہ ہے اصل کے اندر. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, جس وقت کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو, وہ سب نے سجدہ کیا. فسجدوا, سب نے سجدہ کر دیا. الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. ابا, اس نے انکار کیا. واستکبر, وہ اکڑا. وکان من الکافرین, اور وہ ہو گیا جو ہے وہ کافروں میں سے. وقلنا, اور ہم نے کہا یا آدم, اے آدم, اسکن انت وزوجک الجنہ, تو اور تیری بیوی رہو اس جنت میں. فکلا منہا رغدا حیث شئتما, تو کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو اور جیسے چاہو. ولا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے پاس نہ جانا.
فتکون من الظالمین، تو ورنہ ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو ڈگمگایا شیطان نے ان کو اسی سے جس سے اللہ نے روکا تھا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور نکلوا دیا ان کو جہاں وہ تھے وہاں سے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، تو ہم نے کہا اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر جو ہے وہ ایک ٹھکانہ ہے، ایک وقت تک تم نے زمین کے اندر جو ہے وہ رہنا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک وقت تک وہاں سے فائدہ اٹھانا ہے. یعنی اب تمہارا اگلا پیریڈ زمین کا ہے، اور ایک وقت تک تم نے وہاں رہنا، اور ایک وقت تک وہاں جو کچھ بھی ہے اس سے اسی طرح استفادہ کرنا جیسے تم نے جنت میں کر لیا نا، ایسے ہی وہاں استفادہ بھی کرتے رہنا. تو فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تو سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات. فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی. وہ پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں ہے، قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، معاف کر دیا. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ. یعنی شیطان بھی جائے، ہوا بھی جائیں، آدم بھی جائے، جاؤ زمین پہ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تم جب زمین میں جاؤ گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے آئے گی ہدایت. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری اس ہدایت کے تابع ہوا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی اسے پریشانی کی ضرورت نہیں، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹ سمجھا اور جنہوں نے ان کو نہ مانا، اولئک اصحاب النار، وہ آگ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ. اچھا جی، اب یہ بات ذرا سمجھ لیں، اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس علم کی بنیاد پر آدم کو فرشتوں پر برتری دی وہ کون سا علم ہے؟ علم الاسماء. اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ مسلمان کو نہیں دیا، یہ انسان کو دیا ہے، آدم کو دیا. کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے، سب کو دیا ہے. اچھا، ایک علم کا اور ذکر آیا ہے آخر پہ، وہ کون سا علم ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے گی. یعنی یہ تو تمہیں تمہاری تخلیق میں دے دی ہے نا ہدایت. ایک ہدایت وہ ہے جو میری طرف سے آئے گی. وہ کون سی ہدایت ہے؟ وہ یہ ہے جو بھی ہم لے کر بیٹھے ہیں پڑھنے ہوئے. یہ آئے گی پیغمبروں کے ذریعے سے. جو بھی اچھا زندگی گزارنے کے لیے کون سی ہدایت چاہیے آپ کو زمین پر؟ وہ ہے علم الاسماء. آپ کو خوف ہے، یہ ایٹم بم آپ نے کس علم سے بنایا ہے؟ یا قرآن میں لکھا ہوا تھا کہیں؟ وہ جو خندق کھودی تھی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کس علم سے کھودی تھی؟ وہ یہ تو مطلب یہ ہے کہ آج کا دور آ گیا نا، لوگ کہتے ہیں لو جی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارسیوں کا علم تھا، یہ وہ آتش پرست ایرانی، ان کا علم تھا خندق کھودنا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استفادہ کیا، ورنہ عربوں کا علم تو تھا ہی نہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو پارسیوں کا جنگی علم ہے، یہ سمجھ لیں، جس سے استفادہ کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر دنیا میں آپ کو اب کھانے کی ضرورت ہے نا، تو یہ کو قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ فلاں نوکری کرو، فلاں کاروبار کرو. وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کاروبار اس طرح سے کرو، ٹھیک ہے نا. نوکری کرو تو ڈیوٹی پوری کرو، یہ لکھا ہوا ہے. یہ بات آئے گی تو یہ سمجھ لیں جی کہ دنیا کے اندر جو ترقی ہے نا، اس کا تعلق علم الاسماء سے ہے، ٹھیک ہے. البتہ
جو علم وحی ہے وہ اس کے اوپر نگران ہے. یعنی میرا یہ علم یا ایمان والوں کا یہ علم وحی کے تابع استعمال ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے جو اسلحہ بنانا ہے وہ کس علم سے بنانا ہے؟ علم الاسماء سے. اس کا استعمال کس علم کے تابع کرنا ہے؟ علم وحی کے کتاب و سنت کے تابع. اسی طریقے سے آپ نے جو روزی کمانی ہے، جو آپ نے کاشتکاری کرنی ہے، نئے نئے بیج پیدا کرنے ہیں، وہ کہاں سے علم آنا ہے؟ علم الاسماء ہے. اور پھر وہ جو آپ نے روزی کما لی ہے، گندم کاشت کر لی ہے، پیدا کر لیا، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس میں سے عشر نکالنا، زکوٰۃ نکالنی ہے، غریب کو دینا، یتیم کو اتنا حق ہے اس کا، یہ کس علم کے ساتھ کرنا ہے؟ یہ قرآن و سنت کے مطابق آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں علموں کا تعلق ہے. اگر آپ نرا یہ سمجھیں تو جب خندق کھودنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سب دو نفل پڑھو، سب جو ہے وہ تلاوت شروع کر دو، کافر دشمن اندھا ہو جائے گا. اتنا کھپنا ہے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھ کر خندق کھودی ہے نا، کیا مطلب بھوکے پیٹ اتنا کھپنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی دعا نہیں کر سکتا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو آپ کے ساتھ ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ کوئی اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا. آج ہم علم الاسماء سے غافل ہیں، جو اللہ نے وہاں جس کی بنیاد پر فرشتوں کو کہا. فرشتوں نے تو کہا کہ ہاں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم روزے رکھیں گے، ہم تیری تسبیح کریں گے، ہم سے جتنا مرضی تو آپ کرا لینا. ہمارے کون سا پیچھے بچے روتے ہیں کہ ہم نے جی بچے بیوی کے لیے سبزی لے کر جانی ہے، بچے کو اسکول چھوڑنے جانا، ہم ادھر ہی ہوں گے، یہی کام کریں گے. تو یہ ہے جی اصل کے اندر وہ چیز ان دونوں علموں کا جو ہے جو آپس کے اندر تعلق ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. دیکھو اپنے عمل کی بنیاد ایسے نہ رکھ دیا کرو، ہم نے تمہیں یہ کان، آنکھیں، دل و دماغ دیا ہے نا، ان کے بارے میں پوچھنا ہے. اچھا اسی طریقے سے سورہ نحل کی آیت نمبر 78 بہت عام ہے. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. صحیح ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل دماغ عطا کیا تو تم جاننے والے بن گئے، تمہارے پاس علم آنے لگ گیا. یہ علم کس بنیاد کے اوپر آیا؟ یعنی پیٹ نے بھوک محسوس کی ہے نا، تو اب مجھے میری آنکھیں، کان، زبان، اس کے ذریعے سے پتہ لگے گا نا کہ یہ چیز میری بھوک مٹاتی ہے یا یہ بڑھاتی ہے، یہ چیز مجھے جو ہے وہ تحفظ دیتی ہے، یہ چیز مجھے نقصان دیتی ہے. تو وہ بنیادی چیزیں، ضروریات اللہ نے انسان کے اندر احساس رکھ دیا ہے کہ مجھے دھوپ لگتی ہے. اب میرے عقل سمجھ جو ہے نا وہ مجھے بتاتی ہے کہ اس دھوپ میں تم ایسا کر لو، دھوپ سے بچ جاؤ گے، بھوک سے بچ جاؤ گے. تو یہ ہے جی ان دونوں علموں کا آپس کے اندر جو وہ تعلق. اب آگے چلیں. یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا نعمت التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے انعامات جو تمہارے اوپر ہوئے. اب یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہم پڑھنے لگے ہیں. اس کی وجہ جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ہے کہ امت بنی اسرائیل جو ہے اس کو ٹرمینیٹ کیا جائے گا، اور اس کی جگہ کس کو لایا جائے گا؟ نئی امت کو لایا جائے گا، امت محمد. اب اس کے معزولی کے یا ٹرمینیٹ کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسباب تھے جس کی وجہ سے اس امت کو ہٹا کر اب نئی امت لائی جا رہی ہے. ابھی تک مسلمان امت قرار نہیں پائے، اب امت قرار پا رہے ہیں. تو بس وقت کے حساب سے اتنی بات کافی ہے، پھر ضرورت پڑی تو اگلی دفعہ کر لیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو تمہارے اوپر ہوئیں. اس کا مطلب یہ کہ نعمتیں ہوئی تھیں، اب ان کو یاد کرو، کیوں نہیں تمہارے پاس رہی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، پورا کرو عہد کو. اس کا مطلب وعدہ توڑ چکے ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا نا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن یُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ.
تو وہ یہاں پہنچے ہوئے تھے جہاں اب ہم پہنچے ہیں. اوفی بیاہدی، پورا کرو میرے ساتھ عہد کو، اوفی بیاہدکم، اور میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ جو اب ہم نے نازل کیا یہ قرآن، اس پر ایمان لاؤ، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس پہلے سے ہے اس کی، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، دیکھو تم ہی سب سے پہلے اس کا انکار یا کفر کرنے والے نہ بنو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ دنیا کے معمولی مفادات کو ترجیح نہ دو، دنیا کے مفادات کی خاطر میری ان آیات کو نظر انداز نہ کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کو پیچھے پھینک رہے ہیں اور دنیا کے مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ حق کچھ اور ہے، تم اس کو جان بوجھ کے چھپا رہے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز بھی چھوڑ چکے، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے. فرمایا نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کیا مطلب ہے یہاں رکوع کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. کون جھکے ہوئے ہیں؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی. وہ جس طرح تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو نا کہ ہم اللہ کے دین کے اوپر کاربندہ ہے، وہ نہیں ہے. اب ان کے ساتھ ہو، اپنی زندگیاں جو ہے نا وہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ ان میں تبدیلی لاؤ. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم دوسروں کو مشورے دیتے ہو نیکیوں کے، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو تو تمہیں اپنی فکر تو پہلے ہونی چاہیے. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ بھی بہت بھاری ہے، یہ نماز بھی جو ہے وہ بہت بھاری ہے، مگر إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جن کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے انہیں تو مشکل نہیں لگتی. ورنہ جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا کہ ہمارے لیے تو 5 وقت جو نماز پڑھ لیتا ہے نا باجماعت، اس کو ایسے ہی لگتا ہے کہ میں نے تو جہاد کر ہی لیا ہے اور میرا کیا رہ گیا. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوگی ان کے رب سے، انہیں یقین ہے کہ انہوں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. ان کو تو اللہ کے احکامات کے اوپر یا نماز پڑھنے کے اوپر بلکہ کسی حکم کے اوپر بھی عمل کرتے ہوئے تنگی محسوس نہیں ہوتی. البتہ جن کو یہ یقین نہیں ہے اللہ کے سامنے حاضری کا، ان کو یہ مشکل لگتا ہے. الحمدللہ جی، آیت نمبر 46 تک کی آج ہمارا پڑھنے کا پروگرام تھا، تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.